اس پہ مزید سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. لوگ بھی بہت سارے سوال پوچھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ایمرجنسی لگا سکتے ہیں, ایمرجنسی لگا کے لوگوں کو فائر کر سکتے ہیں؟ یہ لوگوں سے اپنی مراد آپ کو پتا ہے کون ہے, بڑے بڑے عہدے داروں کو. تو یہ بہت سارے یہ کو 8-10 سوال اس طرح کے آئے ہوئے ہیں. رضا بالکل کر سکتے ہیں, یہ ہر قسم کی چیز کر سکتا ہے عمران خان. اب سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تک نہیں موو کرے گی جب تک کہ کوئی سول کلیش یا وائلنس کی سچویشن نہیں ڈیولپ کرتی. اگر نہیں ڈیولپ کرتی تو وہ چپ کر کے بیٹھی رہے گی. وہ کہے گی ٹھیک ہے جی عدالتیں ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ نے ان کو چیلنج کرنا ہے عدالتوں میں جائیں. تو عمران خان ہر قسم کی ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو اتھارٹی استعمال کرنے کے لیے تیار ہوگا, انکلوڈنگ ایمرجنسی فلانا ڈھینگا, جب تک اپوزیشن اس کو چیلنج نہیں کرے گی انہی ٹرمز کے اوپر جو ٹرمز یہ ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ریزسٹنس کرے گی, اگر سڑک کے اوپر یہ ان کے اوپر تشدد ہوگا تو سڑک کے اوپر ہی اگر ریزسٹنس ہوگی تو پھر جا کے ایک ایسی سچویشن ہوگی جہاں ان کے جو عمران خان کرنا چاہ رہا ہے وہ ناکام ہوگا. ادروائز وہ تو بالکل ہی کین ایکٹ لائک اے ڈکٹیٹر. اینڈ اگر اپوزیشن نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے اور جیلوں میں آرام سے چلے جانا ہے اور کوئی باہر لوگ نہیں نکالنے, تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہی کین ڈو وٹ ایور ہی لائکس. کون چیلنج کرنے والا ہے؟ چیلنج اس وقت آتا ہے جبکہ کوئی کلیش ہو یا آئین کو فالو کیا جائے. اگر اس نے آئین کو نہیں فالو کرنا اور کلیش بھی نہیں ہونا تو پھر ہی ول گیٹ اوے ود اٹ. تو اس لیے یہ جو آج فیصلہ ہوا ہے کہ جی اگر یہ کرے گا تو ہم بھی آئیں گے, میرا خیال ہے اس دن مولانا نے جو فیصلہ کیا تھا کہ جی سارے پاکستان میں ہم روڈ بلاکس کرتے ہیں, اگر وہ یہ نہ کرتے تو کل جو کیا تھا, اور جب ان کے ساتھ پارلیمنٹری لاجز میں جو کچھ گڑبڑ ہوئی, اگر مولانا فوراً ریئیکٹ نہ کرتے اور بیٹھے رہتے اور بس وہاں ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کر دیتے کہ یہ بڑی بری بات ہے, ایسے نہ کریں, ہم دیکھیں نہ جی یہ, دیکھیں نہ جی وہ, تو یہ تو اور بھی انہوں نے آگے تشدد کرنا تھا. ان کے لمبے چوڑے پلانس ہیں. میں آپ کو بتا دوں انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آلریڈی لوگ, اپنے لوگ جن کو انہوں نے اس دن غائب کرنا ہے, جن کو ان کو شک ہے کہ یہ جا کے ووٹ نہ ڈالیں ہمارے خلاف. وہ آئی بی اور پولیس کی پوری لسٹیں بنی ہوئی ہیں کن کن کو اریسٹ کرنا ہے اور کہاں ان کو لے کے جانا ہے اور کتنے گھنٹے کے لیے ان کو غائب کرنا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو مولانا کا ریئیکشن بالکل صحیح تھا, جس کی وجہ سے پھر یہ پیچھے ہٹے اور مولانا نے پھر اپنی کال آف کر لی. تو اب نون لیگ کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے اور پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا سوچنا چاہیے کہ اینٹ کی وہ اینٹ ہی بجے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ پھر کوئی اس قسم کی سچویشن ہو تو ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ یہ آئین کو فالو کرے تاکہ یہ ملک اس کی طرف نہ جائے. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ بالکل ممکن نہیں ہے, یہ ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں مولانا نے اشارہ کر دیا, اور مولانا اگر کھڑے ہو گئے تو پھر نون لیگ کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے. جی وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ پھر ایسا موقع آ جائے گا اگر وہ پیچھے ہٹ گئی اس بار نون لیگ یا پی پی پی, تو پھر تو کہانی ختم. ان کی اپنی سیاست ختم, ایز وی ہیو بین ٹاکنگ پہلے. تو یہ اچھا, اور ایک پاسبلٹی تو یہ بھی ہے, آپ کو پتا نمبرز گیم ہے, 8-10 لوگ ادھر ہونے ہیں ادھر ہونے ہیں. بالفرض ایک سینیریو میں پینٹ کر رہا ہوں, کوئی ریزن ہوتا ہے, آئی بی کے ٹیکٹکس, پولیس کے ٹیکٹکس, یا خود لاسٹ منٹ انٹرونشنز اگر فیل ہو جاتی ہے تحریک عدم اعتماد, پھر کیا دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں دیکھیے, وہ تو خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں پھر ان کو جیلوں میں ڈالوں گا, میں ان کے ساتھ کیا شرط کروں گا. وہ تو خود کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں میں جب جیت لوں تو پھر دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو وہ تو اس کا تو آج بھی کہا. تو وہ بات یہ ہے جی کہ 10-12 ووٹ کی بات ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو نہ ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اور اگر وہ پہنچ بھی جاتے ہیں کسی طریقے کے ساتھ ووٹ ڈالتے بھی ہیں تو اسپیکر ان کے ووٹ جو ہے مسترد کر دے گا, پھر آپ جائیں گے سپریم کورٹ اس کے پیچھے. تو یہ تو راستہ جو ہے انہوں نے بلاک کیا ہوا ہے. جو اصلی راستہ وہ یہی ہے کہ جو چودھری حضرات ہے اور ایم کیو ایم ہے اور یہ جو بی اے پی والے ہیں, یہ اب اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں, یہ کھڑے ہوں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ صورتحال کیسے تبدیل ہوتی ہے. اور ان کو اب ایک بات نظر آ رہی ہے کہ اور ان کے لیے کوئی چارہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آج کی سپیچ کے بعد اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آخری وقت پہ خان صاحب سے کی ہدایت مان لیتی ہے کہ جی کوئی چیز نیوٹرل چیز نہیں ہوتی, اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کام ہیلو ہائی واٹر, اور جتنی مرضی بےزتی کرے اور جو مرضی کرے
تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے گا یہ جی ڈی اے والے بھی اور الائز بھی سارے واپس چلے جائیں گے وہاں، مگر ایسے ہوگا نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا پانی سر سے گزر گیا، ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو بڑا ناراض کیا ہے. یہ عمران خان صاحب کی خصوصیت ہے یا اہمیت ہے یا پرائڈ آف پرفارمنس دینی چاہیے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کمپیل کر دیا ہے، فورس کر دیا ہے کہ وہ ان کے علاوہ جو آپشنز ہیں ان کو کنسیڈر کریں. ایک زمانہ تھا، آپ کو یاد ہے، آپ مجھے پوچھتے تھے کہ جی آپشنز کیا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے، نواز شریف کو تو نہیں ایکسیپٹ کر سکتے، آپشنز کیا ہیں؟ تو میں کہتا تھا ٹھہر جائے، آج تو آپشنز آ جائیں گے رضا. آج تو سیٹھی صاحب بھی رضا کو ٹرول کر رہے ہیں. پچھلے 2-3 دن سے ہم مل کے ٹرول کر رہے ہیں ان کو. رضا کا تو کام ہی یہ ہے کہ ٹرولنگ کرنا. ایز اے گڈ اینکر دیٹ از ہز جاب. نہیں لیکن سیٹھی صاحب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہسٹری ہے پاکستان کی. بھٹو صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہو، یہ ہونا ہی تھا. یہ دن جو ہے یہ آنا تھا. ہمارا یہ خیال تھا کہ عمران خان صاحب اوائڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ پاور کی گیم ہی ایسی ہے کہ اس میں یہ والے مسائل ہو جاتے ہیں. اور جب جو آج جس سٹیج کے اوپر حالات پہنچ گئے ہیں، پاکستان کی ہسٹری بتاتی ہے. آپ نے تو یہ سارے جو دور ہیں بڑے قریب سے دیکھے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہے فاروق لغاری ورسز بے نظیر، جب ان کا پھڈا ہو گیا. اس سے پہلے نواز شریف ورسز اسحاق خان، یا نواز شریف ورسز جنرل کاکڑ. یہ ساری جب اس لیول پہ بات پہنچتی ہے پھر ایک رہتا ہے. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. both cannot survive. اور خان صاحب کو یہ پتا ہے. میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ ساری تاریخ آپ کے سامنے ہو، مطلب وہ اچھے خاصے 70 کی ان کی عمر ہونے کو ہے. ہی از ناٹ اے ینگ پولیٹیشین. مطلب آپ 30s والا کوئی ہو تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو جی وہ جو شیلا ہے، ہسٹری نہیں دیکھی. ان کو یہ پتا ہے ہسٹری کے بارے میں ساری. اور اس کے باوجود اتنی رسک ٹیکنگ، اس کے باوجود اتنا غصہ. میں ان کے پاس کوئی رستہ، آج فہد حسین نے اپنا کالم لکھا ہوا ہے کہ حالات تو بالکل خان صاحب کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، لیکن ابھی بھی اگر وہ چاہیں تو کچھ بچت کی صورت ہو سکتی ہے. اس کے لیے ان کو سگیسٹی دکھانا پڑے گی. 3-4 انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میچورٹی اور سگیسٹی اور کچھ پالیٹکس کھیلنی پڑے گی. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی آخری آپشن ہے خان صاحب کے پاس؟ دیکھیے یہ I'm sorry to say this, Saad is a very decent and good analyst. مگر یہ ہے نا کہ جی سگیسٹی اور وزڈم شو کرنا پڑے گا. جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں؟ کون سی سگیسٹی آپ شو کریں گے؟ یہ اب وہ سٹیج نہیں ہے کہ جناب، میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب گئے تھے بڑے صاحب کے پاس. اور وہاں میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں جو باہر باتیں پی ٹی آئی والے جو کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب گئے تھے بڑے صاحب کے پاس اور جا کے کہا دیکھیے آئی ایم سو سوری، جو ہو گیا مٹی پاؤں.